قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حیران کن پیشین گوئیاں بیان کی آپ نے فرمائی ہیں، ایسی پیشین گوئیاں آپ نے بیان کی ہیں کہ ان کو پڑھ کر سن کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت زوال کا شکار ہو جائے گی اور وہ زوال مغرب کی طرف سے آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الامارہ کی حدیث پاک ہے، 1925 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یزال اہل المغرب، فرمایا اہل مغرب یہ نہیں رکیں گے، ظاہرین علی الحق، یہ حق کو دبائیں گے، حق پر غلبہ پائیں گے، حق کو جو ہے مغلوب کریں گے۔ فرمایا حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مغرب کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے حق کو پامال کیا جائے گا، دین اسلام کی پامالی کی جائے گی، دین اسلام کو جو ہے بدنام کیا جائے گا، دین اسلام کو دبایا جائے گا، دین اسلام کا نصاب لوگوں کو پڑھنے سے روکا جائے گا۔ فرمایا ضرور اہل مغرب، مغربی ممالک دین کے دشمن بنیں گے، اور فرمایا میری امت کا زوال کا سبب بنیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد میں حدیث پاک ہے، 22,450 نمبر حدیث پاک ہے، اور سنن ابو داؤد میں کتاب الملاحم میں حدیث پاک ہے، 4,297 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی، فرمایا میری امت ساری اقوام مل کر انہیں مٹانا چاہے گی، ان پر جو ہے بڑا ظلم و ستم کرے گی، میری امت پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں گے، اہل مغرب کریں گے، اور ساری اقوام کو، سارے ممالک کو اکٹھا کر کے لائیں گے، اور فرمایا ایسے آئیں گے کما تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کھانے کی دعوت پر دسترخوان پر بلایا جاتا ہے تو سارے دوڑ کے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، فرمایا ایسے سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں گے میری امت کو مٹانے کے لیے، میری امت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ اسلام سے، مسلمانوں سے اتنی نفرت کریں گے اہل مغرب۔ فرمایا فقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت امت مسلمہ بہت کم ہوگی، کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے قال، فرمایا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن فرمایا تم زیادہ ہوں گے، زیادہ ہونے کے باوجود تم ایسے نکارہ ہو جاؤ گے، بیکار ہوگے، اس طرح بیکار ہوگے جیسے کہ ایک جاگ بیکار ہوتی ہے، استعمال اس کو نہیں کیا جاتا، جیسے جاگ کو انسان اتار دیتا ہے اوپر سے، اس طرح بیکار ہو جاؤ گے تم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِهِمْ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، تمہاری ہیبت، تمہارا خوف تمہارے دشمنوں کے، مغربی ممالک کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، وہ تم سے نہیں ڈریں گے، وہ تمہیں دوڑ دوڑ کر آ کر لیں گے۔
فرمایا ان کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن کی بیماری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی، ایک نے کھڑے ہو کر عرض کی، فقال قائل، ایک نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہوتا ہے، وہ کس بیماری کا نام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت، موت سے بھاگنا، موت سے ڈرنا، موت سے بچنا، اور دنیا کی محبت، دنیا کی دولت کی ہرس اور ہوس میں غرق ہو جانا۔ دنیا کی محبت یعنی دل میں آ جانا اور موت سے بھاگنا۔ جب فرمایا یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دین کی محبت، جب دنیا کی محبت آئے گی تو دین کی محبت کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا اور تمہیں اس دنیا کی زندگی کی محبت میں ڈال دے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ساری اقوام تم سے بے خوف ہو جائیں گے، یہود و نصارہ، مشرکین، کفار تمہیں آ کر پکڑیں گے اور تمہاری دعوت اڑائیں گے، حق پر غلبہ پائیں گے اور تمہیں ختم کریں گے، تمہیں لوٹیں گے۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے جو بڑے ہیں وہ دنیا کی دولت کی ہوس میں، ہرس میں، محبت میں مبتلا ہو گئے۔ جتنا ان کے پاس ہے وہ پھر بھی تھوڑا ہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے اور آ جائے اور آ جائے۔ وہ اس دنیا کی زندگی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنی دولتیں لکاتے، چھپاتے، پوشیدہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ دولت چھپانے میں تگودو کرتے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں اور کفار مشرکین کی پناہ لیتے ہیں۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ یہ ہے قیامت کی نشانیاں جو ہماری سامنے اس دور میں پوری ہو رہی ہیں۔